جی میرا سوال یہ ہے کہ جہنم میں کیسے لوگ جاتے ہیں؟ اچھا سوال کیا ہے کہ جہنم میں، دوزخ میں، نرک میں کیسے لوگ جائیں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، ہمارے بنانے والے نے سب کو جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کہ انسان سچائی پر غور کرے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اس کو عقل سے پہچانے اور سمجھے کہ یہ دنیا بنانے والے کی طرف سے امتحان کا جہان، پریکشا کا جہان بنائی گئی ہے، اور اس دنیا میں پورے طور پر کسی کا بھی انصاف فیصلہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے، برائی سے بچے۔ جو اس نے جیون دے کر جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے انسان کو، ہر قدم قدم پر وہ سمجھاتا ہے۔ اچھا کام کرنے پر ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور گناہ کرنے پر، پاپ کرنے پر، برائی کرنے پر ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر دنیا کا سسٹم ہمیں دکھا رکھا ہے، ہماری آنکھیں ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ عدالتوں میں چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، دنیا میں انصاف نہ ہو رہا ان کا، نہ ہوا، اور کتنے لوگ ظلم کر کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو اگر انسان نے سچائی پر غور نہ کیا، ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز کتنے لوگ مر رہے ہیں، کیا لوگ اندھے ہیں؟ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ مگر غور نہیں کرتے کہ آج اس کا نمبر ہے، کل ہمارا بھی نمبر ہے، کل ہمیں بھی مر کے جانا ہے۔ تو جو انسان غور نہ کرے، دنیا بٹورنے میں لگا رہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اب دیکھو نا، ہر روز ہر انسان جو اپنے گھر سے صبح کو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت جو شریر میں ہے، عقل کی طاقت، شریر کی طاقت، جو بھی طاقت ہے انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی ہے، اب وہ اسے بیچنے کو نکلتا ہے۔ کوئی پورے دن شریر کی طاقت بیچ کر مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کی جھاڑی لے کے آتا ہے، پیسے لے کے آتا ہے۔ کوئی آفس میں بیٹھ کر اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل کی طاقت بیچتا ہے۔ اب جس انسان نے، جس مالک نے سب کچھ دیا ہے، اس کی دی ہوئی طاقت اس کے لیے استعمال نہ کی، اور میرے بھائیو، دنیا سے سچائی سے اندھا ہو کے مر گیا، اس نے غور نہ کیا سچائی پر، ایسے ہی لوگ نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ بدبختو، کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے؟ اگر تم اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ کے پیغام دنیا میں آئے نہیں تھے تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے بے شک آئے تھے، مگر ہم نے عقل کی ساری طاقت، اللہ کی دی ہوئی عقل کی ساری طاقت دنیا پہ لگا دی۔ اب دیکھو نا، کافر، مشرک، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ سے غفلت کرنے والے، لاپرواہی کرنے والے دنیا میں کتنی ترقی کر رہے ہیں، کبھی کوئی چیز نہیں بنا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز نہیں بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسکولوں میں جو ہے کتاب نئی بنا رہے ہیں، نئے طرح کے کورس بنا رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عقل کی طاقت ساری دنیا پہ لگا دی، ہم نے عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، ہم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا، مگر ہم نے انہیں بیوقوف سمجھا اور ہم دنیا پرستی میں لگے رہے۔ جو اللہ کا پیغام ہم تک لے کے آیا، ہم نے انہیں بیوقوف سمجھا، آج ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ سچائی کا انکار کرنے والے، سچائی سے دشمنی نبھانے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے، اپنے سچے بنانے والے مالک کی سچائی سے نفرت کرنے والے، سچائی کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، اور آپس میں طاقت اکٹھی کرتے ہیں، آپس میں طاقت اکٹھی کر کے اکٹھا ہونے والے، دھرتی پر فساد پھیلا کر مرنے والے، اللہ کی رچنا کے خلاف چل کر مرنے والے، جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ کچھ کہیں گے ایک دن، اور پھر دوسرے والے لڑیں گے نہیں ایک دن نہیں، آدھا دن۔ اللہ پوچھے گا دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے؟ تو کچھ کہیں گے ایک دن، اور دوسرے والے لڑیں گے آپس میں کہ نہیں ایک دن نہیں، آدھا دن۔ اندازہ لگائیں کہ یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی معلوم ہوگی۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی مالک نہیں، ہمیں پکڑے گا نہیں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور نرک کی آگ میں ڈالے گا تو ان لوگوں کو جو ہے یہ زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی. لوگ لڑیں گے آپس میں, جھگڑیں گے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا, تو نے مجھے سچائی سے ہٹایا تھا, تو نے مجھے اسلام پر نہیں چلنے دیا, تو نے مجھے مومن نہیں بننے دیا. لوگوں میں, کافروں میں, اللہ کا انکار کرنے والوں میں گتھم گتھا ہوگی. آج تو برائی پہ چلنے والوں میں بڑا پریم ہے, آپس میں ایک دوسرے اکٹھا ہو کر اکٹھے مل کر جو ہے برائی کرتے ہیں, سچائی کے خلاف لڑتے ہیں, دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں, برائی کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوپر مالک کا کوئی ہوش نہیں کہ مالک ہے جو دیکھ رہا ہے, وہ جو امتحان لے رہا ہے وہ ہمارا کیا بنائے گا, اس کا کوئی ہوش نہیں ہے. لیکن وہاں پر گتھم گتھا ہوگی, لوگ لڑیں گے کیونکہ ہمیشہ کی ناکامی ان کو ملے گی نرک کی آگ میں. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ایک دن, کچھ کہیں گے آدھا دن. تو اللہ فرمائے گا کہ بدبختو, تم نے آدھے دن کے لیے میری رچنا کے خلاف چلے, میرے غصے کو خریدا, جہنم کی آگ, نرک کی آگ کو خریدا. تم نے آدھے دن کے لیے اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا. میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی, اگر تم چاہتے تو سچ اور جھوٹ میں سوچ اور سمجھ سکتے تھے. آج ہم دیکھیں کہ لوگ دنیا پہ دوڑ لگا رہے ہیں, کوئی غور نہیں کرتے. اللہ کا پیغام ان تک پہنچتا ہے, جھٹلا دیتے ہیں, نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, نہ جیون کی حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ یہ جیون بیکار ہے, ایک مالک ہے جو امتحان لے رہا ہے. نہ سوچتے نہ سمجھتے. یہی بات کہی جائے گی کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی, اگر تم چاہتے تو سوچ سمجھ سکتے تھے. ہاں, اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں اتنی عمر, اتنی زندگی دی تھی, اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر, مگر تم نے کوشش ہی نہ کری, چاہا ہی نہیں تھا. تم نے شیطان کو خوش کیا, دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی. آج تمہارے ساتھ شیطان بھی اور دنیا بھی جہنم میں ہے, نرک میں ہے. تو میرے بھائیو, شیطان دکھتا نہیں ہے, تمہارے من میں غلط خیال ڈالتا ہے, اس کو پہچانو اور اس سے بچو. آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنا برا حال ہے, قدم قدم پر فساد, جھگڑا. دنیا امتحان کی جگہ ہے, اللہ کی طرف سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے. گنڈے موالی نیتا بن جاتے ہیں, منتری بن جاتے ہیں. آج کے دور میں پولیس والوں کی انسانیت بھی کتنی مر چکی ہے ہیں. انہیں جو آرڈر ملے وہ ماننا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ کیا آرڈر صحیح ہے اور کیا آرڈر غلط ہے, چاہے آرڈر دینے والا نیتا گنڈا موالی ہی کیوں نہ ہو. اور آج کل تو نیتا گنڈا موالی ہی بنتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو, دنیا امتحان کی جگہ ہے, اللہ کی طرف سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے آدھے دن کے لیے بڑا گھاٹے کا سودا کیا, تم نے میرے غصے کو خریدا, جہنم کو خریدا. اب جاؤ, ثم لا یموتوا فیہا ولا یحیا, نہ اس نرک میں جیو گے نہ مرو گے, ہمیشہ تڑپتے رہو گے. تو میرے بھائیو, نرک میں, جہنم میں تالا لگا دیا جائے گا, کوئی انسان اس میں سے نکل نہ سکے گا. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, لہٰذا دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال کر اللہ کی محبت بسائیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے. تو میرے بھائیو, لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے اور اس میں ڈالے جائیں گے تو دہاڑ مار مار کر روئیں گے اور کہیں گے کہ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ تھا, دنیا کی زندگی کا ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ تھا, اس زندگی کو کامیاب بنانے میں ہم دوڑ لگاتے رہے. ہم نے اپنے مالک کی طرف غور نہ کیا, جیون کی حقیقت کی طرف غور نہ کیا, اس کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا, تو لوگ روئیں گے. اس لیے آج ہم غور کر لیں اور اللہ کو راضی کریں. یہ دل, ہماری آنکھ دو ہیں, کان دو ہیں, ہاتھ دو ہیں, پیر دو ہیں, دل ایک ہے. یہ دل محبت کے بغیر نہیں رہتا. اس لیے دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال کر اللہ کی محبت دل میں بسائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے. تو میرے بھائیوں, اپنے مالک کو بھول کر دنیا کی دوڑ مت لگاؤ, مالک کے حکم کو پہچانو اور اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اسے راضی کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی مزدوری ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیں, جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وہ اللہ کے ہاں اس کا بھرپور بدلہ پائے گا. اللہ کو بھول کر
دنیا کی دوڑ نہ لگائیں، دنیا کی سیوا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اولاد کی سیوا کرو گے، اولاد کی خدمت کرو گے تو اولاد تمہیں کیا دے گی؟ موت پر تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ دنیا ہی میں قدر نہیں کرتی اولاد۔ قوم کی خدمت کرو گے تو قوم تمہیں کیا دے گی؟ خاندان کی خدمت کرو گے، سیوا کرو گے تو خاندان تمہیں کیا دے گا؟ ہیں؟ دیش کی سیوا کرو گے، دیش کی خدمت کرو گے تو دیش تمہیں کیا دے گا؟ جب مرو گے تو سب کچھ یہیں چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ کی خدمت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کرم کرو، بے شک اللہ تمہیں تمہارے ہر کرم کا بھرپور بدلہ دے گا۔ جو مالک اس کائنات کو چلا رہا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر جھوٹ سچ بول کر اور غلط کام کر کے لوگوں کا جو ہے خون چوس چوس کر، لوگوں کا پیسہ اینٹ کر بادشاہ کے خزانے بھرتا تھا۔ جوانی میں اس نے جو ہے بادشاہ کے خزانے بھرے، لیکن اس کا بڑھاپا آ گیا۔ جب بڑھاپا آ گیا تو بادشاہ اسے ذلیل کرنے لگا۔ تو اس نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا کہ اے کاش اگر میں اپنی جوانی میں خدا کی خدمت کرتا، اسے راضی کرنے کے لیے اچھے کرم کرتا، تو وہ مجھے اس بڑھاپے میں ذلیل نہ کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور اللہ کا حق، اللہ کا ادھیکار اللہ کو دیں، اور شرک سے بچیں۔ اور بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ لوگوں میں اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا علم حاصل کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اور اسے لوگوں میں پھیلائیں۔ خود بھی سچائی پر چلیں اور سچائی کو پھیلائیں۔ اور بھئی گیان حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ جائیں۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سوئے ہوئے